تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کا، حمد و ثنا کا تعلق ہے، تو اس میں ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین ثنا اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ تو گویا سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے آغاز میں الحمد للہ کہتے ہیں، تعریف سے بات شروع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی پہلی سورت میں ہی ہمیں مانگنے کا ادب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور پھر ایاک نعبد یہ دعائے عبادت ہے، و ایاک نستعین دعائے مسئلہ ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں۔ اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی۔ ہم ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں، ہم بہترین گائیڈنس وہیں سے لے سکتے ہیں۔ اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا انجام کتنا پیارا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے رہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ قبولیت دعا کی بھی علامت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی، تو آپ نے اپنا سر اٹھایا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتہ نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیہ جملے پڑھیں گے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم اور وہاں پر آمن الرسول کے آخر میں جو دعائیں آتی ہیں، تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بھی آپ دعا شروع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آمن الرسول جب پڑھیں اس وقت کی دعائیں بھی توجہ سے، اور اس کے ساتھ مزید دعائیں بھی، یعنی یہ دعا تو ہم مانگیں گے ہی اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر آپ دیکھیے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم فکر مند ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، تو اس موقع پر بھی ہمیں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کے حل کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس رستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد ہونا چاہیے،
اور پھر آپ دیکھیے کہ حمد ہوتی کیا ہے؟ حمد اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کامل وصف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، یہ تین لفظ یاد رکھیے گا، اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال یعنی کاموں میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے اندر کمال ہو، یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے تعریف بھی اللہ ہی کی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور سارے جہان والوں کا رب ہے، کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر نعمت جو ہمیں ملی اسی کی طرف سے، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ، ہمارا بھی خالق وہ، اور پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی وہ، ہمارا رازق بھی وہ، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اسی کی طرف سے ہے، اس لیے سب تعریف بھی اسی کی۔ جب سب کچھ دیا اس نے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہدایت کا سبب جو کتاب اللہ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دی، لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تعریف کا حقدار ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے کہ کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہ تو مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک اس دنیا کے لیے، باقی 99 آخرت کے لیے، اس لیے تعریف دنیا میں بھی اللہ کی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر مالک یوم الدین بھی وہی ہے کہ جس دن ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تعریف اسی کی کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جس رب کی اتنی صفات ہوں پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے، اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں، اور پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں نہیں جن پر رب ناراض ہے، اور ان میں بھی نہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں جہاں دعا کا ادب بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے، کیونکہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، یعنی اس کی صفات بیان کر کے، اس کی تعریف کر کے اس کو پکارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت ہاتھ باندھ کر دعا پڑھتے تھے، یعنی اذا قام من اللیل یتہجد قال، اس وقت کیا پڑھتے؟ اللہم لک الحمد، اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق۔ اس کے بعد دعا کرتے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وإلیک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ تھا آپ کی دعا مانگنے کا انداز۔ کتنی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اور آخر میں جو معصوم عن الخطا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کوئی غلطیاں ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک چیز مانگ رہے ہیں، کیا؟ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اللہ تو مجھے بخش دے، میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو معاف کر دے، تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت کی اس دعا سے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ دعا کا ایک بڑا حصہ کس پر مبنی ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہونا چاہیے۔
لیکن ہم نے کبھی یہ دعا کا سلیقہ سیکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کبھی اس طرح کی ہی نہیں. ہمیں صرف اپنا آپ ہی یاد رہتا ہے، صرف اپنے مسائل یاد رہتے ہیں، صرف اپنی پریشانیوں کا ذکر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم بھولے رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنی بھی ہم کریں. اس لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں. تو آج سے جو سیکھنے کی بات ہے، جو ٹیک ہوم میسج ہے، وہ یہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کریں، ہمیں بخش دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی توحید بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے سے پہلے اپنی حمد سکھائیں گے. یعنی ایک تو دنیا کے دعائیں ہیں نا جو دنیا میں ہم مانگتے ہیں، اور آخرت میں اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ حساب کتاب قائم کر دیں، یہ بھی ایک دعا ہوگی نا. یہ سفارش ایک دعا ہے، لیکن اس سفارش سے پہلے کیا ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو آگے بھیجتے جائیں گے حتیٰ کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو وہ سب میرے پاس آئیں گے تو میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا. اجازت ملنے پر سجدے میں گر پڑوں گا. عاجزی دیکھیے، ہمبلنس دیکھیے. اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا، یعنی جتنا اللہ پسند کرے گا اتنی دیر میں جھکا ہی رہوں گا. ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں؟ ٹونگے مار رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے، بس تھوڑی سی ایکسرسائز. حکم ہوگا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، مانگو دیے جاؤ گے، کہو سنا جائے گا، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی، یعنی اس دن سکھائی جائے گی، اور وہ حمد وہیں ملے گی اور ان الفاظ سے حمد کریں گے. یعنی وہ حمد آج ہمیں نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، اس وقت آپ کو سکھائی جائے گی. یعنی وہ ایسی حمد ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ دعا کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے. کیسا ہے وہ دن جس سے ہم غافل رہتے ہیں، جس کو ہم بھولے رہتے ہیں. اگر اس دن کی فکر لگ جائے تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، سارے دکھ دور ہو جائیں، سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. اس لیے ہم سب کو اس رمضان میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دعائیں تو ہم کریں گے، لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے دو حصے ہیں، ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تحمید دونوں کا حکم دیا ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے فسبح بحمد ربک، یعنی حمد کے ساتھ اور کیا کرو؟ تسبیح کرو. وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. سورۃ النصر میں آتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فسبح بسم ربک العظیم. سورۃ الاعلی میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی باقاعدہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی حکم دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم. انبیاء اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا، ایک ایک ذرہ. الیکٹرونز اور پروٹونز بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں.
ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے، اور اہل ایمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. پھر ہم تسبیح کیوں نہ کریں؟ کیا چیز ہمیں روکے ہوئے ہے؟ کس وجہ سے ہم تسبیح میں کوتاہی کرتے ہیں؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو بھی ان میں ہے. پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے، فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور حاملین عرش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کیا زبردست کام ہے ان کا، جن کو سب سے اعلیٰ ترین ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عرش الہی کو اٹھا کے رکھے. وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کریں گے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یسبحون بحمد ربہم، اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی، دن کے آغاز پر بھی اور دن کے اختتام پر بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے. تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے تسبیح. اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں. لہذا تسبیح اور حمد دونوں ہی ہونی چاہیے. تسبیح سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. یونس علیہ السلام کو کس بنا پر اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی؟ فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس مشکل سے نجات نہ ملتی. تو بہت سی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا. اور وہ اپنی تسبیح میں کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے. جب حالات مشکل ہو جائیں، دل غم سے بھر جائیں، سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے، کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تسبیح شروع کر دیں. لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح شروع کر دیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہمارے دین کے رستے پر آنے کی وجہ سے جب لوگ باتیں کرتے تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی. لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، اپنی صفائیاں بیان کرنا نہیں ہے، جواباً اٹیک کرنا نہیں ہے. بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی کوئی نیکی نہیں ہوتی. اس کے جواب میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی تسبیح کرنی. اللہ تو پاک ہے، میں تو گناہگار ہوں، مجھ پہ اگر لوگ باتیں کرتے بھی ہیں تو میرا قصور ہو سکتا ہے، لیکن ساری پاکی تو تیرے ہی لیے ہے، ساری تعریف تو تیرے ہی لیے ہے. اور پھر سجدوں کی کثرت. پھر اسی طرح اگر انسان کے اندر بخل کے جذبات ہو، کچھ خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، خوف آتا ہو، رات کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، ڈر لگے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو تسبیح پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ویسے بھی ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، یعنی معمولی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے. گناہ جتنے بھی ہوں تسبیح اور تحمید کہنے سے معاف ہو جاتے ہیں. عرش الہی کے گرد بھی ان کلمات کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، یعنی وہاں بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے. تسبیح پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، ہم سے خیر و برکات نصیب ہوتی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں جو ہمیشہ تسبیح کرتا ہے اس کے چہرے کے خطوط چمک اٹھتے ہیں، یعنی اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اور جو ہمیشہ حمد پڑھتا ہے اس کے اوپر مسلسل خیرات و برکات اترتی رہتی ہیں. تو دونوں چیزیں مل جائیں تو چہرے کی رونق بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی. اور فرمایا جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے لیے بند دروازے کھل جاتے ہیں.
جن چیزوں میں رکاوٹ آئی ہوئی ہوتی، ہم اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں اس چیز میں بندش ہے، اس میں بندش ہے. ان ساری بندشوں کا علاج تسبیح و تحمید میں ہے، لیکن ہم بھولے رہتے ہیں. ہم صرف پریشان رہتے ہیں اور پریشان ہو کر ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں. اور یہ تو دنیا کے فائدے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن میزان میں یہ کلمات بہت بھاری ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا کہ یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے. کس قدر بھاری ہوں گے؟ اور پھر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 5ویں چیز، مسلمان کا فوت ہونے والا نیک بیٹا، اس کا باپ ثواب کی امید کے ساتھ اس پر صبر کرے. تو یہ 5ویں چیز ہے. یعنی اگر کسی والد یا والدہ یا والدین دونوں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور وہ نیک بھی ہو، جس سے یہ توقع ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں کرے گا، لیکن انسان اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے، تو یہ صبر میزان میں بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بہترین بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے. اللہ کی تسبیح اور تحمید کے مسنون کلمات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے. آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی گفتگو کا تکیہ کلام ہوتا ہے سبحان اللہ، ہر دوسری بات میں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر سبحان اللہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار پڑھا جائے تو یہ 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طرح سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. کس چیز سے؟ ہر نقص سے اور ہر عیب سے، ہر شبیہ سے، ہر مثیل سے. نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے. یعنی ہر ایک میں نقص ہے، صرف اللہ ہی کامل ہے. تو اس کے کمال کی وجہ سے، یعنی وہ کامل ذات ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی نقص نہیں. تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص سے پاک قرار دیتے ہیں، اور اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، اور پھر یہ کہ وہ کامل ہے اور اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں، کچھ بھی کمی نہیں. یہ بھی تسبیح کا معنی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کمی سے، کوتاہی سے، اور ان سارے جھوٹے خیالات اور گمانوں سے جو لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں، ان سب سے پاک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم کوئی شر بھی منسوب نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے بھی پاک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ایک کلمہ ہے. ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سبحان اللہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی بڑائی کی تعظیم ہے. سبحان اللہ کلمہ توحید بھی ہے، ایمان کا رکن بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا اور تعریف ہے. یہ تعظیم، پاکیزگی اور تنزیہ پر مشتمل ہے. فرشتے مسلسل اس کی تسبیح کرتے ہیں، رکتے ہی نہیں. تمام کائنات، حیوانات، جمادات، نباتات، ریت کے ذرات، پانی کے قطرے، ہوائیں، بجلیاں، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. اور یہ تسبیح دنیا کی زندگی ختم ہونے سے ختم نہیں ہو جائے گی. جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی نا، یہ کائنات اس طرح نہیں رہے گی جیسے ہے، لیکن تسبیح ختم نہیں ہوگی، وہ پھر بھی جاری رہے گی. اور مومن جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کا ذکر کیا ہوگا؟ تسبیح ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی ہوگی. تو نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے. اسی طرح تسبیح بھی صرف اللہ کی ہوتی ہے. آپ کسی انسان کی تسبیح نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا تم کس کی تسبیح پڑھ رہے ہو، کسی کی بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ کوئی پاک ہے ہی نہیں. ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی. تو اس لیے یہ بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے. اور کلمہ سبحان جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا. یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے بچوں کا. اگر کوئی بھول کے رکھ چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا آلٹر کر لے، سبحان رکھ لیں، ٹھیک ہے. سبحان نام نہیں رکھتے، یہ نام میں نے سنا تھا کہیں کسی نے رکھا ہوا تھا. تو سبحان جو ہے یہ یعنی ہر عیب سے پاک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے اور اس کے سوا کسی کی پاکی بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ بالکل پاک انسان ہے، پیور ہے. نہیں، سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے. تسبیح کے دوسرے مسنون الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. اس میں سبحان اللہ کے ساتھ حمد کا بھی ذکر کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ. تو بات میں پھر شروع سے جا کے ملاؤں گی کہ یہ خالی تسبیح پہ کوئی لیکچر میں نہیں دے رہی،
یہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے جو کلمات ادا کرنے ہیں، جو اذکار کرنے ہیں، جو تسبیحات پڑھنی ہیں، یہ ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ بہترین دعائیں ہیں ایک طرح سے. یعنی اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں اور کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کو وہ ساری خیر مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ. دعا مانگنے میں ہم عام طور پر صرف ایک چیز کو دعا سمجھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنا. وہ صرف 1% ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کے مختلف طریقے ہیں اور اسی میں سے ایک اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، بلکہ کچھ مانگنے سے پہلے تو لازمی طور پر اس کی حمد و ثنا کرنا. تو سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ توحید کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک قرار دینا جو اس کے شان کے لائق نہیں. اور پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے، کوئی بات، کوئی کام، کوئی اشارہ، کوئی چیز، ان سب کو بھی نگیٹ کرنا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، دوسری طرف کہتے ہیں وَبِحَمْدِهِ اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں. یعنی ایک میں ہم نگیٹ کرتے ہیں ہر برائی کو، اس سے ہر عیب کو، اور دوسرے میں ہم اس کی صفات بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. تو تعریف مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آپ تسبیح بھی کریں اور حمد بھی کریں. تو سبحان اللہ کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے. یعنی ویسے تو آپ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عادی بات ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تسبیح تحمید کا ساتھی ہے، یہ ساتھ ہی آنی چاہیے، یعنی تعریف بھی ساتھ ہونی چاہیے. تیسرا ورژن ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہے، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے، اور اس کی عظمت کا بھی بیان ہے. یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، یعنی وہ اتنا عظیم ہے کہ ہماری عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم اس کی عظمت کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. ابن جریر کہتے ہیں العظیم سے مراد وہ ہستی ہے جس کی مخلوق تعظیم بجا لاتی ہے، اس سے ہیبت رکھتی ہے، اس سے ڈرتی ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم؟ اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے نام ہیں، بہت سی صفات ہیں. یہ اصل میں ہم اپنی کم مائگی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو آپ کی تعریف کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پا ہی نہیں سکتے. وہ ہمارے گمان سے کہیں بڑا ہے، یعنی جتنا بڑا آپ اس کو خیال کریں وہ اس سے بھی آگے. وہ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے اور اپنی صفات میں بھی عظیم ہے. پھر ایک اور ورژن ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے، اسی کی تعریف ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا. جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا. جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا. جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا. لیکن ہم نے کبھی آج تک سوچا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں، پھر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کی تمام صفات کمال و جمال کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا معبود، سب سے بڑا ہے. یعنی سب سے بڑے کا کیا مطلب ہے؟ جن بھی چیزوں سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں، جن کی بڑائی اور ہیبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے، جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ، یہ خیال بن جاتا ہے کہ یہ بڑی چیز ہے، اللہ ان سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں یا اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بڑائی ہے ہی نہیں، اور ہمارے دل میں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ نکل جانی چاہیے. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں واقعی اللہ کو بڑا مانتے ہوئے کہنا چاہیے، صرف زبان سے الفاظ نہیں دہرانے. بعض اوقات ہم کسی کے پاس بہت دولت دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ اچھا اتنا، ایسے کسی کے بارے میں گزرتے گزرتے میں نے دیکھا کہ ان کے پاس فلاں چیز 500 کروڑ کی ہے. تو اچھا اب کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جو دیکھ دیکھ کے واو کر رہے ہوں گے کہ 500 کروڑ، ہوئے ہوئے ہوئے. یہ انسان کی کمزوری ہے. اپنے جیسے انسانوں کے پاس اگر کوئی چیز دیکھتا ہے، اگر آپ کہیں کہ فلاں کے پاس ایک گھر بھرا ہوا سونے کا ہے، تو اچھا ہم دوسروں کے مال و دولت سے امپریس ہو جاتے ہیں.
پھر اسی طرح ہم کسی کے علم، کسی کی ڈگری، اس کے پاس 4 PhD ہے، اچھا ہم متاثر ہو جاتے ہیں، فلاں اتنا بڑا، فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، فلاں سائنٹسٹ ہے، فلاں شاعر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے. کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی گفتگو کو دیکھیں کہ لوگوں کی بڑائی سے ان کے دل کتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کو کتنے غور سے سنتے ہیں. پھر کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی اہمیت دیتے ہیں؟ اور اسی عظمت کے احساس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب عقل رکھنے والوں سے بڑی عقل رکھتا ہے، سب حکمت والوں سے بڑا حکیم ہے، سب رزق رکھنے والوں سے بڑا رازق ہے، غنی ہے، القدیر ہے، العزیز ہے، الرحیم ہے. پھر ایک اور ورژن ہے تسبیح کا، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. میرے خیال ہے ایک ہمارا کارڈ بھی ہے تسبیحات کا، اویلیبل ہے الحمدللہ. تو آپ یہ کارڈ ضرور لے لیجئے اور اس کارڈ سے کم از کم یہ سارے ورژنز آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے کہ مختلف الفاظ میں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. ہمیں وہ پتہ ہونے چاہیے. اگر ہمیں یاد نہیں، ہمیں سیکوینس نہیں معلوم، سیکوینس تو ہم نے خود ہی بنایا ہے، یعنی ہم پھر مس کر جاتے ہیں نا جب کوئی چیز رینڈملی پڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر سے. لیکن جب ایک چیز آپ کے سامنے ہوگی تو اس کو بھی اس طرح نہیں پڑھنا کہ بس ایک پنچورے کی طرح بس آپ اس کو ایک وظیفے کی کتاب بنا لیں. اس کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، محسوس کر کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ واقعی بڑا ہے. تو 5واں جو ورژن ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ بکثرت یہ پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جلد ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا اور جب میں اس کو دیکھ لوں تو بکثرت کہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے، وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اب یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہو، تسبیح بھی، حمد بھی، اور پھر استغفار بھی. اور اسی پر وہ آیت بھی ہے فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے، ساری مشکلات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. 6 تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس قدر جتنی کہ اس کی مخلوق ہے، اتنی کہ وہ اس سے راضی ہو جائے، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس قدر جتنی کہ اس کے کلمات کی روشنائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس سے نکلتے ہیں صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے. وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر دن چڑھے واپس انہی کے پاس تشریف لاتے ہیں، وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں کہ اگر تمہارے آج کے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح حمد کے ساتھ کتنی دفعہ؟ عدد خلقہ، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر. یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، آپ جانتے ہیں کتنی؟ گن سکتے ہیں؟ گن ہی نہیں سکتے. اگر ہم صرف اپنی انگلی کا ایک پور لگائیں مٹی کے اوپر اور اس کے ساتھ جتنے ذرات آئے ہم وہ بھی نہیں گن سکتے، ہم وہ بھی نہیں گن سکتے. اور ہر ذرے کے اندر، ہر ایٹم کے اندر پھر الیکٹران، پروٹون وغیرہ جو کچھ ہے اس کو گننا چاہے تو گن ہی نہیں سکتے، ہم نہیں گن سکتے. وما یعلم جنود ربک الا ھو، صرف وہی جانتا ہے تعداد مخلوقات کی. یہ ستارے، یہ سیارے، یہ گیلیکسیز، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم تو اس پوری کائنات میں صرف ایک ڈاٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس زمین کے اندر جو کچھ ہم اس کو بھی نہیں گن سکتے. کہاں یہ کہ باقی کتنی مخلوقات ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں تو اتنی دفعہ ہو جاتا ہے میرا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی زیادہ تعریف ہے، وہ اتنی تعریف کے لائق ہے، یعنی وہ اتنی تعریف ڈیزرو کرتا ہے
جتنی مخلوقات کی تعداد ہے، اور آپ کو معلوم ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. تو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، یعنی ان ساری مخلوقات کے ساتھ میں بھی شریک ہو رہا ہوں جو اللہ کی تسبیح میں لگی، ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو اس کے لیے تو نہ کوئی کاؤنٹ ہے نہ نمبر ہے، گن ہی نہیں سکتے. ہم 100 گانوں کی تسبیح لے کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم تسبیح کر رہے ہیں. ایک 100 دفعہ پڑھ لینا کوئی، پھر 100 دفعہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو ہی تسلی دے دیتے ہیں. اس کو کیا پرواہ ہماری 100 دفعہ کی اگر ہم خلوص کے ساتھ نہیں پڑھتے. اس کی تو پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز. آپ ذرا باہر نکلے آج اور جب ڈرائیو کر کے جا رہے ہو تو دائیں بائیں درختوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، چڑیوں کو دیکھیں. آج صبح اتفاق سے پھر سنو پڑنے لگی تو میں ونڈو سے جب دیکھنے لگی تو پہلا خیال مجھے یہ آیا، یا اللہ اچھی خاصی پڑھ رہی تھی، اتنے اس کے فلیکس ہیں، یہ سارے تسبیح کرتے ہوئے گر رہے ہیں، سجدے میں پڑھ رہے ہیں، سجدے میں پڑھ رہے ہیں، حکم مانتے چلے جا رہے، مانتے، اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا برسیں گے، اور پھر جب ختم ہو جائے گا بس ختم ہو جائیں گے. اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا وجود بھی ختم ہو گیا، یعنی انہوں نے اپنے حصے کی تسبیح کر لی. جتنی دیر میں پیدا ہوئے تھے، جتنی دیر میں ختم ہوئے، اپنی تسبیح کرتے کرتے گئے، آغاز سے انتہا تک. بارش کے قطرے، ہوائیں، اڑتے پتے، یعنی کوئی انتہا ہی نہیں. یہ تو بہت معمولی مثال ہے، اگر انسان غور کرنا شروع کرے تو کوئی اس کی انتہا نہیں. عدد خلقہ، دل بھر کے کہا کریں عدد خلقہ، اور اپنے امیجنیشن کو بڑھائیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کیسی آئے گی. تو جس کی تسبیح، جس کی تعریف اتنی کائنات کر رہی، اگر میں نے کوتاہی کی تو سراسر میرا ہی نقصان ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس کو پرواہ ہی نہیں ہے میں کرتی ہوں یا نہیں، اس کو نہیں پرواہ. ہاں اگر میں دل سے کرتی ہوں اور محبت سے کرتی ہوں تو وہ بڑا ہی قدردان ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مخلوقات کی صرف ایک قسم مراد نہیں ہے، جن، انسان، فرشتے، چھوٹے بڑے، جانور، حیوان، پرند چرند، سب کے سب. پھر اس کے بعد ورضا نفسی ہی، اور اس کے نفس کی رضا کے مطابق، یعنی جس سے وہ راضی ہو جائے، جتنی اس کے نفس کی رضا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے تسبیح کو پسند کرتا ہے. یعنی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کیا ہے، وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا. یا انسان یوں کہ میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بھی تسبیح کر رہی ہوں، اس کے بعد بھی حمد ہے، وہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے پھر بھی میں مزید کروں گی. یہ نہیں کہ میرا ایم یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے اور راضی ہو گیا بس میرا کام ختم. نہیں، اس سے زیادہ، اس سے آگے. وزنت عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی میں اتنی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہوں جتنا عرش کا وزن ہے. عرش ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو. پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے. سبحان اللہ. اگر کرسی جو وسع کرسی السماوات والارض ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے عرش کے سامنے جیسے زمین و آسمان کی کرسی کے سامنے، تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تمام مخلوقات سے اونچا ہے وہ، یعنی مخلوقات کے بعد جو ہے وہ آسمان ہے، اور آسمان کے بعد جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ. اور جنت الفردوس کی چھت کے اوپر عرش ہے. اسی لیے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ قرب ہی قرب ہو، کیونکہ اس قرب میں لذت ہے، اس کو قریب محسوس کرنے میں اصل مزہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت احساس، سب سے زیادہ لذت والی چیز رب کی معرفت ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا ٹروت ہے. جو اپنے رب کو پا لیتا ہے اور اپنے رب کے قرب کو محسوس کر لیتا ہے، پھر اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت چھوٹی ہو جاتی ہے، ہر مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے پا لیا ہے جس کو پانا چاہیے تھا، جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا دنیا میں، اس نے اس کو پا لیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر اس کی حمد و ثنا. ومداد کلماتہ، کلمات سے مراد اللہ کا وہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ کلام کیا، جو کتابوں کی شکل میں اتارا، جو اس کے لوح محفوظ میں ہے. یہ کلام، اس کی وسعت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا.
کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ دوسری جگہ پر آتا ہے سبعۃ ابحر، 7 سمندر بھی مزید آ جائیں تو خشک ہو جائیں گے لکھ لکھ کر، لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اس کے برابر اللہ کی تعریف۔ اور یہاں پر ایک طرح سے بطور مبالغہ سب چیزوں کی مثال دی گئی ہے، ورنہ اللہ کی تعریف تو اس سے بھی زیادہ، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ پھر ہم اپنی ساری زندگی میں کتنی تسبیح کر رہے ہیں، کیا کر لیا ہم نے؟ کچھ بہت بڑا مارکا مار لیا۔ پھر کس بات کا غرور، کس بات کا تکبر کہ ہم کیا چیز ہیں، ہم کتنے نیک ہیں، یہ تو خیال آنا بھی نہیں چاہیے۔ حاملین عرش، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ وہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، ہم اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم بڑی تسلی میں ہیں کہ ہم نے تو عبادت کر لی، ہم تو ساری نیکیاں کر رہے ہیں، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی خانے پورے کر لیے۔ اور 7ویں تسبیح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح اور شام۔ ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ تو لوگوں کی جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے لیے جس محبت اور شوق سے اس نے پڑھے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ افسوس کہ ہمیں زندگی میں بڑی دیر سے پتہ چلا ہے، اور جو ہم نے دعائیں رٹی ہوئی ہیں ان کو ہم آٹو پہ لگا کے شروع کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر اللہ کی تکبیر بیان کریں۔ لیکن انشاءاللہ اگر کوشش جاری رہی تو عادت بھی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، میں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں، اور ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں۔ علم ہونے اور نہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم 2-4 باتیں جان لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ سیکھ لیا، اور کیا سیکھنا ہے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بڑائی کا اظہار ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی بہت زیادہ تعریف ہے، اور اس کی تسبیح ہے صبح و شام۔ پھر 8ویں تسبیح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ یوں کہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی خیر و برکت کا ذکر بھی ہے۔ تبارک اسمک۔ 9ویں تسبیح سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ابو ذر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلام یہ ہے۔ 10ویں تعریف اللہم لک الحمد کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اے اللہ تیری ہی لیے سب تعریف ہے اور تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں۔ ایک اعرابی نے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دے جس سے مجھے فائدہ پہنچے، تو آپ نے اس کو یہ دعا سکھا دی اللہم لک الحمد کلہ، ساری ہی تعریف تیرے لیے، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات تیرے ہی حضور پیش ہوتے ہیں۔ یعنی تعریف کا حقدار بھی تو ہی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ہمارے اعمال ہوں یا کام ہوں یا جو بھی معاملات ہوں سب کے سب تیرے ہی پاس جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور ہر وہ چیز بھر جائے جس سے تو چاہے کہ وہ بھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر سبحان اللہ عدد ما خلق، آپ سب بھی پڑھیے میرے پیچھے، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق،
سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ وسبحان اللہ ملء کل شیء. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہے. میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان و زمین میں ہیں. کیا کہا؟ اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جو آسمان اور زمین میں ہے. اتنی بھر بھر کے میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا، یعنی لوح محفوظ میں. اور میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے. اور یہ خوبصورت ترین دعا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. 12ویں تعریف ہے یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک. اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب سوال پہ آ رہے ہیں کہ میں تجھی سے مانگتا ہوں. یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کا بھی واسطہ ہے، الحی القیوم کا بھی. 13ویں تعریف اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی تو جنم دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس کے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، یعنی وہ دیتا ہے تمہیں، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے. اور پھر 14ویں تعریف اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، یعنی پہلے تعریف کر لی ساری، پھر آخر میں سوال کر دیا، اللہ تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری ہم تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، جلال اور اکرام والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یقیناً تو نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے، جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو ضرور عطا کرتا ہے. تو دعا کرنے سے پہلے حمد و ثنا کرنی چاہیے. پہلی دفعہ احساس ہوا استاذہ کہ ایسے ہی ہم دلی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی بس بے دھڑک ایک دعا کرنا شروع کیا اور ایک دم آئی جسٹ اسٹاپڈ ان مائی ٹریکس. میں نے کہا سبحان اللہ، مجھے تصویر سے ادب جیسے ایک لفظ یاد رہ گیا کہ ادب بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ ایک ہماری ایک ہوتی ہے انفارمل کانورسیشن اللہ تعالیٰ سے، لیکن ادب اور پھر اس کے ساتھ جو ایک عاجزی اور ایک جو فارمل ایک پورا، اور اسپیشلی نماز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں، اس چیز کا کتنا خیال کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت الحمدللہ فائدہ ملتا ہے. الحمدللہ. السلام علیکم سر. ہم یہ سوچتے کہ پھر گھوم کے بعد یہ کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے نا کہ وی وانٹ دس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف جب کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے نا، ان ساری نعمتوں پر جو اس نے پہلے سے ہمیں دے رکھی ہیں، زندگی کی نعمت، آزادی کی نعمت، رزق کی نعمت، اولاد کی نعمت، بے شمار نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وہ نعمتیں بھول کر پھر کوئی اور چیز چاہیے تو ایسے ہی بے ڈھنگے لوگوں کی طرح ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. اونلی فوکسنگ ہم نیڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ محسوس کریں نا کہ جیسے آپ کے بچوں کے پاس الحمدللہ دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اس پر وہ آپ کا کوئی شکریہ ادا کیے بغیر یا کوئی اطاعت یا فرمانبرداری یا ایک محبت کا اظہار کیے بغیر پھر ان کو کوئی مطلب پیش آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے. تو کیسا لگتا ہے؟ چاہے اپنے بچے ہوں، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ذرا احساس نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے کیسے احسانات کیے ہوئے ہیں، اور ان کو صرف اس وقت ہماری یاد آتی ہے جب ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر یہ ہمیں یاد بھی نہیں کرتے. ہمارا تو اس سے بھی برا حال ہے، اور وہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں ذکر بھی نہیں کرتے، یاد بھی نہیں کرتے، شکر بھی ادا نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد صرف اس وقت اس کے پاس آتے ہیں جب ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بھی ادب کا خیال کیے بغیر ہم بس پھر جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم جیسے تیسے کہہ دیتے. وہ پھر بھی سن لیتا ہے، پھر بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ ان ربی رحیم ودود، اللہ مہربان بھی ہے، بڑی محبت کرنے والا بھی.